میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا، صدق اللہ العظیم۔ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى البردين دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ روز محشر کے جاں گداز بود، روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرشش نماز بود۔ محترم و معقر بزرگان عزیز، میرے نوجوان دوستوں، پیارے بھائیوں، عفت مآب خواتین اسلام، آج میں ایک ایسی کوتاہی کی طرف انگلی رکھنے جا رہا ہوں جس کا شکار ہم سب ہیں۔ سال ہا سال اس کوتاہی کا شکار ہم سب ہوتے ہیں، لیکن موسم گرما کے اندر، گرمی کے زمانے میں، موسم گرما میں اس کا شکار ہم اور آپ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے ہماری آپ کی ذات سے، کبھی اس پر ہم نے غور نہیں کیا۔ چاہے مرد ہوں یا عورت، سب اس کوتاہی میں مبتلا ہیں، اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کوتاہی میں مرد سے زیادہ ہماری مائیں بہنیں مبتلا ہیں۔ اب آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ کون سی کوتاہی ہے؟ اس پر نظر بہت دنوں سے جا رہی تھی کہ میں اس پر روشنی ڈالوں، لیکن جب آج میں گھر سے آ رہا تھا، جیسے ہی میں شہر دھنباد میں قدم رکھنے والا تھا کہ میرے پاس ایک فون آیا، اور فون میں کیا بات ہوئی کہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ آج تھوڑی دیر سے اذان ہوئی تو جب جماعت کھڑی ہو رہی تھی تو 3 آدمی نماز فجر میں تھے، اور پھر دھیرے دھیرے 2-4 آدمی نماز فجر میں آئے۔ کیا ایسا ہی ہے صاحب؟ آپ تو آئے تھے۔ یہ کوتاہی ہماری آپ کی ذات سے کیا ہو رہی ہے کہ فجر کی نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، فجر کی نماز۔ تو آئیے میں آپ حضرات کو آج، میں چلتے چلتے جیسے ہی میرے کان سے یہ آواز ٹکرائی کہ لوگ گنتی میں، انگلیوں کی گنتی میں، انگلی کا گنتی سمجھتے ہیں،
انگلی میں کتنی انگلیاں ہیں ہاتھ میں؟ 10 انگلیوں کی گنتی میں، یعنی 9 سے 10 نمازی فجر کی نماز میں آ رہے ہیں۔ انگلیوں کی گنتی میں اگر نماز فجر میں ہم اور آپ شامل ہو رہے ہیں تو اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی کوتاہی ہماری آپ کی ذات سے ہو رہی ہے کہ جہاں ہم ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں کثرت کی تعداد میں، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، نماز جمعہ کثرت کی تعداد میں شامل ہوتے ہیں، لیکن نماز فجر ہم اور آپ کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر نظر ثانی کرنی ہے میرا کہ آخر ہم سے آپ سے نماز فجر کیوں قضا ہو رہی ہے؟ اس نماز فجر کو قضا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو دو چند باتیں اسی حوالے سے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا، نماز تہجد کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس دنیا کے اندر سب سے پہلی نماز پڑھی جانے والی جو نماز تھی وہ فجر کی نماز تھی۔ کوئی اور نماز دنیا میں نہیں پڑھی گئی، بلکہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلی جو نماز پڑھی گئی وہ فجر کی نماز پڑھی گئی، اور آج ہم اسی نماز فجر کو قضا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی نماز فجر کو قضا کیے ہوئے۔ اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ نماز فجر سب سے پہلے کس نے ادا کی؟ وقت کے پیغمبر ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے آدم، جنت میں تو رہ، تجھے دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے دنیا میں کوئی نہیں بھیجتا، تو جنت میں رہ کر کے آرام سے رہ۔ دونوں میاں بیوی جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو سکون نہیں ملا تو رب تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ تنے تنہا تھے حضرت آدم علیہ السلام، انہیں جنت میں مزہ نہیں آ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب کو سکون پہنچانے کے لیے حضرت اماں حوا کو پیدا کر دیا۔ اب دونوں ساتھ ساتھ زندگی گزارنے لگے، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اے میرے آدم و حوا سب کام کر لینا لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ کون سا درخت تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ وہ گیہوں کا دانہ تھا، یا بعض علماء فرماتے ہیں کہ گیہوں کی شکل کا دانہ تھا۔ اور کتنے دانے کھانے سے منع کیا تھا رب تعالیٰ نے؟ آپ آئیے تاریخ اور سیرت اور احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ فتح الباری کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ صرف 3 دانہ کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا۔ آخر وہ 3 دانے میں کیا خاصیت تھی کہ 3 دانے کو کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا؟ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ یہ دانے نہیں کھانا ہے، تو حضرت شیطان نے دیکھا کہ آدم کو بہکا نہیں سکتے، تو کیوں نہیں اماں حوا کو بہکا دیا جائے؟ یہ میاں بیوی ہے، شوہر بیوی کی بات کو جلدی مانتا ہے۔ اس کا تجربہ سب کو، ہر شادی شدہ انسان کو اس کا تجربہ ہے، کسی کی بات مانے یا نہ مانے، ہاؤس وائف کی بات تو ماننا ضروری ہے ورنہ آپ کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ابھی آپ کو پتہ چلا کہ نہیں، پاکستان میں ایک شخص عید کے دن اپنے سسرال گئے۔ عید کا دن یوم سسرال ہے۔ عید کا دن کیا ہے؟ یوم عاشقہ، 14 فروری یوم عاشقہ۔
ہمارے نوجوان جانتے ہیں 14 فروری کو کیا ہوتا ہے، یوم عاشقہ۔ اسی طریقے سے ٹیچرز ڈے، اور کیا کیا ڈے مناتے ہیں، مدرس ڈے۔ تو کیا ماں سے صرف ایک دن محبت کی جائے گی؟ ٹیچرز ڈے، کیا استاد سے ایک دن محبت کی جائے گی؟ ایسے ہی لوگ یوم سسرال کس دن کو مناتے ہیں؟ عید کے دن کو مناتے ہیں۔ اب جن کی داڑھی سفید ہونے لگی، عمر دراز ہو گئے ہیں، وہ کیا یوم سسرال منائیں گے؟ میں خود یوم سسرال منایا ہوں۔ جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، بس عید کی نماز پڑھ کر کے آئے، لوگوں سے ملاقات ہوئی، بس بائک اسٹارٹ کیا، اہلیہ کو بٹھائے، چلو سسرال۔ بچے اچھے ہوئے نہیں تھے اس وقت۔ تو عید کے دن، ای پاکستان کا تازہ ترین واقعہ، عید کے دن دونوں میاں بیوی سسرال گئے، اور جانے کے بعد بیوی نے کہا کہ کم سے کم آپ کو 3 دن رہنا ہوگا۔ بیوی نے کیا کہا کہ کم سے کم آپ کو میرے میکے میں 3 دن رہنا ہوگا، لیکن 2 ہی دن سسرال میں رہے، اور تیسرے دن صبح صبح اپنی بیوی کو لیا اور گھر سے نکل گئے۔ اب پیچھے سے شوہر بائک چلا رہا ہے، پیچھے سے بیوی لے چپل دے چپل۔ کیوں ہماری بیوی نے کہا کہ 3 دن میں نے آپ کو رہنے کے لیے کہا تھا، اور آپ 2 ہی دن میرے گھر میں میرے میکے میں رہے۔ تو ہر شخص بیوی کی بات کو مانتا ہے۔ تو شیطان نے کنہیں بہکایا؟ سب سے پہلے حضرت اماں حوا کو بہکایا۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا کی بات کو مان کر کے یہ پھل کو دانے کو کھا لیں گے۔ چنانچہ حضرت اماں حوا کو شیطان نے بہکایا، اور حضرت اماں حوا نے تینوں دانوں کو اٹھایا، ایک اپنے شوہر کو دیا اور 2 دانے خود کھا لیے۔ ایک دانہ حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا، اور 2 دانہ حضرت اماں حوا نے کھایا۔ اب یہ دانے کھانے کا نتیجہ کیا نکلا آپ کو پتا ہے؟ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دانے کو کھایا، اسے بیت الخلا کی ضرورت محسوس ہو گئی۔ بیت الخلا کی ضرورت اس لیے کہ جنت کے کھانے میں بیت الخلا استنجا کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ نے اسی لیے منع کیا تھا کہ اس کے اندر دنیا کے اثرات پائے جاتے ہیں، دنیا کے جراثیم پائے جاتے ہیں، اسی لیے اس جنت کے درخت کے پھل کو نہیں کھانا ہے۔ اب ایک دانہ انہوں نے کھایا، اور 2 دانہ کس نے کھایا؟ اماں حوا نے کھایا۔ تو انہیں کیا ملا؟ انہیں یہ ملا 2 دانہ کھایا، تو 2 دانہ کھایا، دونوں دانوں میں پانی تھا، ایک دانے میں سفید پانی، ایک دانے میں لال پانی، ایک دانے میں سفید پانی اور ایک دانے میں لال پانی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورت اپنے آنکھ سے سفید پانی جتنا بہا لیتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بہا سکتی، مگر مچھ بھی اتنا آنسو نہیں بہا سکتا ہے جتنا ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں آنسو بہاتی ہیں تھوڑی تھوڑی بات پر۔ ایک دانہ کھایا تو رب تعالیٰ نے آنکھوں سے آنسو نکال دیا پانی کی شکل میں، اور دوسرا دانہ جو کھایا اس میں خون کی آمیزش ملاوٹ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن سے عورتوں کو حیض کا سلسلہ جاری کر دیا۔ یہ عورتوں کا جو حیض کا سلسلہ چالو ہوا ہے، کہاں سے ہوا ہے؟ وہی جنت میں جو 2 دانہ حضرت اماں حوا نے کھایا تھا، ایک سے آنسو کا قطرہ جاری ہوا اور ایک سے ماہواری جاری ہو گئی۔ پوری زندگی اب جھیلتے رہیے، آپ نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، پوری زندگی جھیلتے رہیے۔ بزرگوں دوستو، تو 2 دانے کھائے، اب دنیا میں آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بدل دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ مرد کے لیے 2 حصہ، عورت کے لیے 1 حصہ۔ اب عورتیں کہتی ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کا نظام اچھا نظام نہیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا کا قانون عورت کو 2 حصہ دیتا ہے، تو قرآن مرد کو 1 حصہ کیسے دے رہا ہے؟ لیکن اس عورت کو یہ نہیں معلوم کہ جنت میں ہم نے 2 حصہ کھا لیا ہے۔ جب جنت میں آپ نے 2 حصہ کھا لیا ہے تو یہاں کیسے ملے گا؟ آپ نے جنت میں اپنا حصہ لے لیا ہے تو دنیا میں آپ کو 1 ہی حصہ ملے گا، اور مرد نے 1 حصہ کھایا تو اسے دنیا میں 2 حصے ملے گے۔ اب دنیا میں آ گئے حضرت آدم علیہ السلام، تو 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں پھٹکتے رہے،
300 سال تک اپنے چھوٹے سے خطا کی معافی مانگتے رہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ڈر گئے حضرت آدم علیہ السلام کہ اللہ یہ کیا ہوگا، اب کہاں کس دنیا میں آ گئے۔ جب رات کی تاریکی گزرنے لگی، دن کا سویرا آنے لگا، جیسے ہی سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے سویرا دیکھا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر پہلے تو گھبرا گئے تھے کہ ہم کس گھٹا ٹوپ اندھیرے تاریخ میں آ چکے ہیں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ سورج نکلنے والا ہے، روشنی پھیلنے والی ہے اور رات کی تاریکی جانے والی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر کے حضرت آدم علیہ السلام سجدے میں چلے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز جو ادا کی ہے وہ نماز فجر ادا کی ہے انہوں نے۔ اب حضرت پیارے آقا علیہ السلام معراج پر گئے، اور جب معراج پہ گئے تو 5 وقت کی نماز کا تحفہ ملا۔ اس وقت نبی اکرم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے فرمایا، اے میرے پروردگار، جو آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی، آدم کی 2 رکعت نماز میری امت کو دے دے۔ آدم علیہ السلام کی 2 رکعت نماز فجر جو انہوں نے ادا کی تھی وہ میری امت کو دے دے۔ رب تعالیٰ نے اس نماز کو دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے لاڈلے نبی، میں 2 رکعت فجر کی نماز کا تحفہ دے رہا ہوں۔ آپ کی امت 2 رکعت نماز فجر کی نماز پڑھے گی، میں ان کو وہ ثواب دوں گا جو وقت کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا۔ لیکن ہم تو فجر پڑھ نہیں رہے، اتنی بڑی تعداد ابھی ہم اور آپ ہیں، تو کیا صرف جمعے کی نماز فرض ہے ہم پر؟ کیا ظہر کی نماز ہم پر فرض ہے؟ کیا عصر مغرب عشاء کی نماز فرض ہے؟ کیا فجر کی نماز ہم پر فرض نہیں ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ نماز فجر ہماری کیوں قضا ہوتی ہے؟ آگے میں بتاؤں گا کہ نماز فجر ہماری کیوں قضا ہوتی ہے۔ تو نماز فجر سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اور اس دنیا کے اندر سب سے پہلی نماز کون سی نماز پڑھی گئی؟ فجر کی نماز پڑھی گئی۔ اور کس نے ادا کی؟ وقت کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی۔ اب آگے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عشاء اور فجر کا اہتمام کرتا ہے، جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، آقا نے فرمایا کہ جس نے عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم لوگ تو رت جگہ میں پریشان ہیں۔ کوئی شب برات کے نام پہ رت جگہ کر رہا ہے، کوئی شب قدر کے نام پر رت جگہ کر رہا ہے، کوئی یوم عرفہ کے نام پہ رت جگہ کر رہا ہے، کوئی چاند رات کے نام پہ رت جگہ کر رہا ہے۔ لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ شریعت اسلام کے اندر رت جگہ نہیں ہے۔ اور کوئی شادی بیاہ کے نام پہ رت جگہ کر رہا ہے۔ صبح کو بارات جانے والی ہوتی ہے یا بارات آنے والی ہوتی ہے، رات بھر جاگتی ہیں عورتیں، رات بھر ناچ گانے میں، اور مرد کے لباس کو پہن کر کے رات بھر ناچتی ہیں، اور مرد کے لباس کو پہن کر کے پوری رات اس پر خدا کی لعنت برستی ہے۔ رت جگہ کے نام پہ ہم نے راتوں کو جاگا، لیکن آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ شریعت اسلام کے اندر رت جگہ کا حکم کہیں نہیں۔ آپ اگر شب قدر کی نماز نہ پڑھیں، شب برات کی نماز نہ پڑھیں، یوم عرفہ کی رات کی نماز نہ پڑھیں، یوم عید الفطر کی رات کی نماز نہ پڑھیں، آپ صرف عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے سو جائیں اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کو پوری رات نماز کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن رت جگہ کے نام پہ ہم نے اپنے قیمتی وقت کو برباد کر دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رات کو تقریریں سنتے ہیں جلسوں میں جا کر، رات کو تعلیم کرتے ہیں مشورے میں بیٹھ کر، راتوں کو ذکر و اذکار کرتے ہیں بیٹھ کر، راتوں کو تسبیحات کرتے ہیں بیٹھ کر، راتوں کو تلاوت کرتے ہیں بیٹھ کر، راتوں کو دینی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں بیٹھ کر، اور فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ایسی عبادت، ایسی تلاوت، ایسی تعلیم، ایسا ذکر اذکار اور ایسی عبادت سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
علماء نے ایسی عبادت کو ناجائز کہا ہے کہ جس عبادت کے کرنے سے آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جائے۔ ایسی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں آپ کو کہ جس سے آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جائے۔ ایسے کاروبار سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ جب عبادت کو شریعت اسلام نے ناجائز قرار دے دیا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت، تعلیم کرنا عبادت، ذکر و اذکار کرنا عبادت، راتوں کو نماز پڑھنا عبادت، لیکن اس عبادت کرنے کی وجہ سے اگر ہماری فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یہ سب اعمال ناجائز ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی دوسرا کام کرتے ہیں، کوئی دنیاوی کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نماز فجر چھوڑتا ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا، علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی رات کو کوئی سوتا ہے تو شیطان 3 گرہ لگا دیتا ہے۔ شیطان انسان کو 3 گروہوں میں گانٹھ دیتا ہے، 3 گروہوں میں گانٹھ دیتا ہے، اور اگر وہ نماز فجر ادا کر لیتا ہے تو اس کی گانٹھیں کھلتی چلی جاتی ہیں، لیکن وہ معمول بنا لیتا ہے نماز فجر کو چھوڑنے کا، عشاء پڑھتا ہے لیکن جا کر کے سو جاتا ہے اور اس نیت سے سوتا ہے چھوڑو فجر کی نماز کون پڑھے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ شیطان 3 گانٹھ لگاتا ہے اور بہت ٹائٹ مضبوطی کے ساتھ اس گانٹھ کو لگاتا ہے، اور جب وہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ شیطان ان کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اتنا پیشاب کرتا ہے کہ کان سے باہر ہو کر کے منہ پہ آ جاتا ہے، لہٰذا دن بھر فجر کو چھوڑنے والا شیطان کے پیشاب کو چاٹتا رہتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ دن بھر شیطان کے پیشاب کو چاٹتا رہتا ہے، انسان کو احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ کر کے گھر سے نکلتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جب کوئی فجر کو قضا کر دیتا ہے اس کے ہاتھ میں جب صبح نکلتا ہے تو شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ جو صبح صبح نکلتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ہمارے بھائی ہیں جن کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور یہ باور کرا دیتے ہیں کہ ہم اور آپ کہ ہم ایمان والے بھائی نہیں، ہم شیطان والے بھائی ہیں، ہم ایمان والے بھائی نہیں ہیں، شیطان والے بھائی ہیں۔ ہم نے نمازیں کیوں قضا کی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی فجر کی نماز ادا کرتا ہے آسمان سے ایک نور اترتا ہے، آسمان سے ایک نور اترتا ہے اور وہ نور اس کے سینے میں سما جاتا ہے اور دن بھر اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ جو فجر کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیتا ہے دن بھر فرشتے ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ کیسے حفاظت کرتے ہیں معلوم؟ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب اللہ حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو اپنے گنہگار بندوں کی کیسی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک کچھوا رینگتا ہوا دریا کے کنارے آیا، ایک کچھوا رینگتا ہوا دریا کے کنارے آیا اور ایک بچھو اس کچھوے کے پیٹھ پر سوار ہو گیا، اور بچھو نے ڈنک مارنا شروع کیا۔ جب ڈنک مارنا شروع کیا وہ کچھوا تیزی کے ساتھ رینگنے لگا، رینگتے رینگتے وہ دریا دوسرے پار چلا گیا۔ تو حضرت مالک ابن دینار نے کہا کہ یہ کچھوے میں اور بچھو میں دوستی کیسے ہو گئی؟ یہ تو عجیب بات ہے، دوستی کیسے ہو گئی؟ انہوں نے کشتی کرائے پہ لیا اور کشتی پہ سوار ہو گئے، اور کشتی پہ سوار ہو کر اس بچھو اور کچھوے کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ پیچھا کرتے کرتے دوسرے دریا کے کنارے پر جب پہنچے تو وہ بچھو فوراً دریا سے کودا اور باہر نکلا، اور جیسے ہی باہر نکلا یہ بھی پیچھے پیچھے حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بدمست نشے کی حالت میں سو رہا ہے، اور کالا ناگ یا ناگن ڈنک
اپنے فن کو کھڑا کیے ہوئے اس آدمی کو ڈسنے کے انتظار میں، اتنے میں وہ زہریلا بچھو پہنچا اور اس نے ڈنک مارنا شروع کیا، وہیں پہ وہ کالا ناگ ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ اب حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس دن اندازہ لگایا کہ اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیسے فرما دیتے ہیں، جبکہ وہ انسان بدمست تھا، شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن رب تعالی اپنے بندے کی حفاظت کرنے پر آتے ہیں، اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ اسی کو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نماز فجر کا اہتمام کرتا ہے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور دن بھر اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ اب اگر اسی دن کسی کا انتقال ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثے کا شکار ہو جائے اور وہ مر جائے تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ اس کا جواب آپ کو یہ دینا ہے کہ اسی دن اس کے مقدر میں تقدیر میں موت لکھی ہوئی تھی، اسی دن اس کے مقدر میں تقدیر میں موت لکھی ہوئی تھی، اسی لیے اس کی موت آ گئی۔ لیکن جو کوئی نماز فجر کا اہتمام کرتا ہے، رزق کا، روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اس کی رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ آج لوگ بولتے ہیں کہ 1000 روپے بیچ کر کے آئے امام صاحب، لیکن گھر آتے آتے 300 روپیہ بچا، گھر آتے آتے 300 روپے بچا۔ امام صاحب آج ہی کیا نام میرے اکاؤنٹ میں سارا مہینہ کا پیسہ آیا ہے، لیکن ساری ضروریات کو پورے کرتے کرتے 2000 بچا ہے۔ تو جب آپ 1000 روپیہ کما رہے ہیں، 40-50 ہزار روپے کما رہے ہیں، 300 بچ رہا ہے، تو ہم لوگ اگر 9000 اور 6000 مہینہ ملے گا تو ہم لوگ کتنا بچنا چاہیے؟ آپ خود اندازہ لگائیے۔ کچھ بچتا نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے 5 وقتہ نمازوں کی برکت سے رب تعالیٰ سارا نظام گھر کا سارا نظام چلاتا ہے، سر کا سارا نظام چلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ میرا بندہ چاہے گھر میں جائے وہاں بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، یہاں بھی رہے تو یہاں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ جو 5 وقتہ فجر کی نماز اور خصوصی طور پر جو فجر کی نماز پابندی سے ادا کرتا ہے، اس کے رزق میں رب تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور ایک موقع پر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اگر کوئی ایک وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے، ایک وقت، اسے کتنی نیکیاں ملتی ہے معلوم؟ کھول کر کے دیکھ لیجیے فضائل اعمال، جسے ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی روزانہ پڑھتے ہیں۔ فضائل اعمال کھول کر کے دیکھ لیجئے، حضرت مولانا الیاس، حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگان محترم کے قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور سے منور فرمائے۔ پورا دین انہوں نے امت کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے فرمایا آقا کریم علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ اگر کوئی ایک نماز کا اہتمام کر لیتا ہے، اسے 3 کروڑ، غلطی ہوگی تو حاجی صاحب وغیرہ سب بتائیے گا، اس طرح آپ لوگ دن رات اس بات کو دہراتے ہیں۔ اگر کوئی ایک وقت نماز کا اہتمام کر لیتا ہے، اسے 3 کروڑ 35 لاکھ 55 ہزار 3 کروڑ 35 لاکھ 55 ہزار 432 نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک وقت کی نماز اگر کوئی ادا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 3 کروڑ 35 لاکھ 54 ہزار 432 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ لیکن آگے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، آقا کا فرمان ہے 2 کروڑ 88 لاکھ برس تک اسے جہنم میں جلنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، 2 کروڑ 88 لاکھ برس تک جہنم میں جلنا ہوگا۔ اور ہم لوگوں کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے نماز کا اہتمام کر لیا، اب ایسا لگتا ہے کہ رمضان نہیں گیا ہے، ہمارا ایمان چلا گیا ہے۔ رمضان نہیں گیا ہے، ہمارا ایمان چلا گیا ہے۔ پھر جب رمضان کا چاند آئے گا تو ہمارا ایمان آ جائے گا۔ بزرگوں دوستو، رمضان رخصت ہوا ہے، ہمارا ایمان رخصت نہیں ہوا ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں اور خصوصی طور پر فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ اب آئیے میں آپ کو 2 باتیں عرض کر دوں کہ فجر کی نماز اگر آپ کو پابندی سے پڑھنی ہے تو 2-4 کام کر لیں، آپ آٹومیٹک فجر کی نماز میں نیند آپ کو کھل جائے گی۔ نمبر 1، رات کو کم کھائیں، رات کو ہی ٹائٹ ہو کر کے کھاتے ہیں۔
صبح تو اٹھنا ہے، پھر کام کرنا ہے۔ رات کو کم کھائیں، نمبر 1 رات کو کم کھائیں، نمبر 2 رات کو جلدی کھائیں۔ نمبر 1 رات کو کم کھائیں، نمبر 2 رات کو جلدی کھائیں، نمبر 3 رات کو کھانا کھانے کے بعد کم سے کم 40 قدم ٹہلیں۔ لیکن یہ سنت تو یہاں ادا ہو رہی ہے کہ لوگ کھاتے ہیں، کوئی موڑ جاتے ہیں پان کھانے کے لیے، کوئی چائے پینے کے لیے، یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ رات کو کم کھائیں، جلدی کھائیں، اور رات کو کھانا کھانے کے بعد تھوڑی تفریح کر لیں، چہل قدمی جس کو اکابر نے کہا ہے۔ اس کے بعد جب آپ بستر پہ جائیں تو الارم لگا کر کے سوئیں، الارم لگا کر کے سوئیں، جلدی سوئیں، الارم لگا کے سوئیں، اور دعا پڑھ کر کے سوئیں، اور یہ نیت کر کے سوئیں، اے میرے پروردگار میں سو رہا ہوں اپنی مرضی سے، لیکن اٹھا دے تو تیری مرضی سے بھی چلے گی۔ میں نیند کے بستر پہ جا رہا ہوں، نیند کا مالک بھی تو ہے، نیند دینے والا بھی تو ہی ہے، اور نیند سے بیدار کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ میں سو رہا ہوں اے میرے پروردگار تو مجھے اٹھا دے، یا صرف اپنے سینے میں اتنا لکھ لے، اے میرے پروردگار مجھے نماز فجر میں جگا دینا۔ قسم خدا کی علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو یہ لکھ کر کے سوتا ہے، نیت کر کے سوتا ہے، اس کی فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جلدی سلائیں، اپنے بچوں کو جلدی سلائیں۔ ہم اور آپ جلدی سونے کی فکر کریں۔ میں کئی بار دیکھا رات کو نکاح پڑھا کر کے آ رہا، کہیں پروگرام سے آ رہا، 1:30 2 بجے رات تک ہمارے نوجوان موبائل دیکھتے ہیں، گیم دیکھتے ہیں، اور غیر اجنبی عورتوں سے باتیں کرتے ہیں، اور اپنا وقت یوں ہی گزار دیتے ہیں، پھر نماز فجر بھی نہیں آتے ہیں۔ لہٰذا آپ ان کا اہتمام کریں۔ بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان چلا گیا ہے، ہمارا ایمان نہیں گیا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، نمازوں کی حفاظت کریں۔ رب تعالی ہمیں اور آپ کو خصوصیت کے ساتھ فجر کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔